بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو احباب باہر ویڈیو پہ درس قرآن کریم سنا کرتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے چند تمہیدی گزارشات ضروری۔ آج مئی 1983 کی 20 تاریخ ہے، لیکن موسم بہت خراب ہے۔ اس خرابی کے باوجود درس کو شروع کیا گیا، لیکن بجلی نہیں تھی شروع سے، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو پہ درس حسب معمول ریکارڈ نہیں کیا جا سکا۔ اب کچھ وقت کے بعد بجلی آئی ہے تو یہ ریکارڈنگ شروع ہوا ہے۔ درس کے کا پہلا مختصر سا ہی حصہ ہے، لیکن وہ بہرحال ریکارڈ ہونے سے رہ گیا۔ میں ملخصاً اسے چند فکروں میں دوہرا دوں کہ اتنے حصے میں جو ریکارڈ نہیں ہوا تھا اس میں میں نے کیا کہا۔ سابقہ آیات میں قرآن نے کہا یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ خارجی دنیا میں بھی حادثات آتے رہے ہیں، افراد کی زندگی میں بھی ایسے حوادث، ایسے سانحات آئیں گے جس سے ایک فرد خود کمائی کرنے سے معذور ہو جائے۔ تو اس سے تو یہ ہے کہ ایسے افراد رہ جائیں گے کہ جو ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں، اور ایسے ہو جائیں گے جو ان کے اس احتیاج سے فائدہ اٹھا کے دولت کے انبار جمع کر لیں۔ لیکن ہم نے ایسا ایک نظام قائم کیا ہے کہ جس میں یہ چیز نہ ہونے پائے، یہ ساری ذمہ داری نظام اپنے سر لے لے گا۔ اس لیے کسی فرد کو یا افراد کے گروہ کو نہ تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسے حوادث ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، اور نہ ہی کسی کو اتنی دولت جمع کرنے دی جائے گی کہ وہ دوسروں کی احتیاج سے فائدہ اٹھا سکے۔ کہا کہ اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ مفاد پرست اس نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ قائم ہوگا تو کوشش کریں گے کہ اس کو ناکام کر دیں، تقریب کر دیں، ان میں رکاوٹیں ڈال دیں۔ کہا کہ یہ رکاوٹیں ڈالنے والے جو ہیں ان کا بھی انتظام ہم نہیں کر سکتے، اور اس انتظام کے لیے کہا یہ تھا کہ صحیح نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے، اب آ گئی ہم سورہ الحدید کی آیت 25 پر جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، کہا کہ ہم نے انتظام یہ کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے رسولوں کو بھیجتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد یہ جو جتنا مشن رسول ادا کیا کرتے تھے وہ اب وہ اس امت کے ذمہ دے دیا گیا تھا جس کو کتاب اللہ کا وارث قرار دیا گیا تھا، امت مسلمہ۔ کام کیا تھا، مشن کیا تھا، پروگرام کیا تھا ان کے لیے؟ انہیں بھیجا گیا تھا بالبینات۔ یہ اس نے تیزی بنائی ہے اس نظام تک پہنچنے کے لیے۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ دلائل و براہین کے روح سے، ریشنلی ریزن کے اعتبار سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ تمہاری روش بڑی غلط ہے، انسانیت کے خلاف جاتی ہے، اس لیے اس کے بعد اور تو جو لوگ اس طرح سے سمجھ جائیں وہ اپنی پچھلی روش کو خیر بات کر کے اس نظام کے اندر داخل ہو جائیں، تو اس کے لیے انہیں ضابطۂ قوانین دیا جائے گا، معاہد الکتاب۔ ضابطۂ قانون الفاظ اور حروف کی شکل کے اندر قانون ہوتا ہے، وہ جب عملاً نافذ ہوتا ہے تو وہ نظام عدل کہلاتا ہے۔ جس کے لیے قرآن نے لفظ میزان استعمال کیا، عدل کی کا شعار یا اس کی سمتم یا اس کی علامت میزان یا ترازو قرار دی گئی ہے، وہ ہم نے نافذ کیا۔ کہا پھر اگر اس پہ بھی وہ لوگ باز نہ آئیں، مفاد پرست گروہ، اور اس کی مزاحمت کرے، مخالفت کرے، تو پھر یہ نہیں کہ ان کو جو جینے کرنے دیا جائے، مظلوم انسانوں کو پسنے دیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، ہم نے لفظ تو ہے کہ ہم نے فولاد نازل کیا، لیکن مادے کے اعتبار سے اس کے معنی ہے وہ قوت کے جو ان کو حدود فراموش نہ ہونے دے، قوت ساتھ اس کے ہم نے نافذ
اب قوت کا استعمال ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے اس نظام کی کہ وہ جو چیزیں بھی دیتا ہے ان کو وہ شر نہیں قرار دیتا، دولت کو وہ شر نہیں کہتا، کوئی بری چیز نہیں ہے وہ، اسی طرح سے قوت کو وہ شر نہیں قرار دیتا، کہتا یہ ہے کہ ان کا استعمال ان کو خیر یا شر بنا دے گا۔ قوت کا استعمال جب میں نے جیسا پہلے کہا ہے، اگر وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے ہے تو مظلوم کی منفعت کے لیے، اور اگر قوت جو ہے کمزور کو کمزور تر کرنے کے لیے ہے تاکہ طاقتور اور زیادہ طاقتور ہو جائے، تو یہ قوت وہ ہے کہ جو ابلیسیت ہے، اور یہ ہے شر جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ کہا کہ قوت ہم نے نازل کی، عطا کی انسانوں کو، منافع للناس، تاکہ نو انسانی کی منفعت کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ اسی سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور چلا آ رہا ہے کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلایا گیا، اور پھیلانے کے بعد جب لوگ مسلمان کر لیے گئے، وہ اس بارے میں بند کر دیا ان کو، تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی وقت وہ یہاں سے نکلنا چاہیں تو اپنی مرضی سے نکل سکے، نکلنے والے کی سزا بھی موت ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا وہ اسلام ہے جو عہد ملوکیت میں وضع ہوا اور وہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پہلی چیز جو ہے کہ بغیر پھیلا، سارا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ لقد تبین الرشد من الغی، یہ بقرہ ہے، دونوں راستے ہم نے واضح کر دی ہیں انسان کے سامنے، اس کو عقل اور فہم دے دی، اختیار و ارادہ دے دی کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر دے۔ اب یہی ہوگا کہ جون سا راستہ وہ اختیار کرے گا اسی کی منزل کے اوپر وہ پہنچے گا۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے وہدینا ہم نجدین، دونوں راستے کی رہنمائی ہم نے ان کو دے دی، ٹائم پوسٹ لگا دیا چراہے کے اوپر کہ یہ ادھر راستہ جاتا ہے، وہ ادھر راستہ جاتا ہے، ہدینا اس کا دین ہے، اما شاکر و اما کفور ہے، راستہ دکھا دیا ہم نے۔ اب جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس کو اختیار نہ کرے، وہ ساری چیز انسان کے اختیار پہ۔ باقی رہا یہ دین کے معاملے میں کہ وہ اس طرح سے شمشیر کے زور پہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے مذہب کے معاملے میں، جس قدر آزادی قرآن کے منشور نے دی ہے، دنیا کے کسی منشور میں یہ بات نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف آزادی دے دی کہ جس کا جی چاہے جون سا مذہب جی چاہے اختیار کر لے، اتنی سی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہاں تک جاتا ہے قرآن۔ سورہ الحج کی یہ 22ویں سورت کی آیت 40ویں آیت، کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کہا کہ اگر ہم ایسا نہ انتظام کرتے، ایسی امت پیدا نہ کرتے کہ جو قوت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف استعمال کرے جو دنیا میں یہ کرتے ہیں، کون سے؟ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو مذہب کے معاملے میں جبر کرنے والوں کے ہاتھوں تم دیکھتے کہ نہ کوئی گرجا محفوظ رہتا، نہ مندر محفوظ رہتا، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ محفوظ رہتی، نہ مسلمانوں کی مسجد محفوظ رہتی۔ ہم نے انتظام کیا ہے اس قسم کا، یہ نظام اور یہ امت پیدا کی ہے کہ وہ نہ کسی مندر پہ پسند پہنچنے دے، نہ گرجے کو غیر محفوظ رکھے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ کے اوپر کوئی آ کے تسلط جما دے۔ یعنی یہ ہے وہ امت، یہ ہے وہ نظام جو قرآن دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم زبردستی آ کے کسی غیر مذہب والے کی بات تو کہی ہے کہ عبادت گاہ کے اوپر تسلط نہ جمائے، اس کے خلاف اگر کسی قسم کا وہ جبر کرتا ہے تو یہ اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں گے، مندر کی حفاظت کریں گے۔ اسلام تو زور شمشیر پھیلا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے منشور آپ دیکھیں گے اس میں مذہب کی آزادی کی حد تک تو ہوگا۔ یہ بات کہ غیر مذہب والوں کو ان کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتا ہے، جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ معبود باطل قرار دیتا ہے، وہ عبادت گاہیں تو خود ہی باطل قرار ہو گئی۔ لیکن حفاظت کی صورت یہ ہے
کہ اگر کوئی آ کر زبردستی ان کی کسی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ہے اس امت کا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے قوت سے اور محفوظ کرے ان کی عبادت گاہ. ملتی ہے کہیں یہ چیز؟ یہ جو تھا نا کہ شمشیر خارا شگاف نازل کی تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور منفعت کی یہ سب سے بڑی چیز اس نے قرار دی. جان اور مال اور دولت ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو قرآن نے پہلے سے دے رکھی کہ یہ اس نظام کا فریضہ ہے کہ وہ ان سب کی حفاظت کرے. معاملہ مذہب کا رہ جاتا تھا تو مذہب کے معاملے میں آزادی مذہب کی تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ سب سے بڑی واضح ہو گئے دونوں راستے. جس کا جیت ہے یہ راستہ اختیار کرے, جس کا جیت ہے وہ راستہ اختیار کرے. تو آزادی مذہب تو یہاں تک آ گئی. یہ بات کے باطل کے مذاہب جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ان کا ذمہ ہوگی. قوت استعمال کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جو ان کو بلند بتانے کے لیے آئیں گے. منافع لینا اصل یہ ہے کہ قرآن نے جسے ہم نیکی یا اچھائی یا بھلائی کہتے ہیں اس کے لیے تو اصول ہی ایک مقرر کی ہے. یم تو فی الارض ما ینفع الناس, یعنی بقا اسی عمل کے لیے ہے جو انسانیت کی منفعت کے لیے کیا جائے. ما ینفع الناس یہ ہے بنیادی اصول کسی یہ چیز جانچنے کا, پرکھنے کا, فیصلہ کرنے کا کہ یہ عمل نیک ہے یا نہیں. نیک عمل وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے. ینفع الناس ہے صرف مسلمانوں کو نہیں, اپنی قوم کو نہیں, اپنی قبیلے کو, اپنی اہل وطن کو نہیں. ما ینفع الناس بقا اس عمل کے لیے ہے. کیا الفاظ ہے جو نہ انسانی کو فائدہ ہو. اب یہاں اس نے ایک چیز بتا کہ مذہب کے معاملے میں آزادی تو ہم نے اس طرح سے گارنٹی کر دی, یعنی اتنی آزادی مذہب کی کہ وہ حضرت عمر کا ایک ملازم عیسائی تھا, وہ اکاؤنٹنٹ کا تھا. حضرت عمر کے متعلق تو خبر یہ دیا جاتا ہے کہ برا اور ہنٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مار مار کے لوگوں کی کھالیں بھیڑ دیا کرتے تھے. وہ ان کا وہ اکاؤنٹنٹ وہ عیسائی جو تھا وہ ساری عمر عیسائی رہا. عمر نے کبھی اسے کہا تک بھی نہیں ہے کہ اس کو بھی غالباً یہ جبر تسلیم کیا جائے گا, اسلام کو نہیں لیا. اور وہ ذمہ جن کو کہا جاتا ہے وہ یہی تھے کہ جن کو آزادی دی ہوئی تھی. ذمہ کے معنی ہے جن کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے دی ہوئی تھی, اور حفاظت میں ان کے مال و دولت اور جان کی حفاظت ہی نہیں ہے, ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا. عمر فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں بیت المقدس میں, وہاں یہ کا بہت بڑا گرجا تھا, وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر جگہ دیکھتے ہیں, وہ ادھر ہی ہوئی وہاں وہ یہ بیت المقدس اور اس قسم کے یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ مساجد وغیرہ دیوار کی چیزیں ہیں. ہم رات تھے تو ادھر ادھر دیکھا کہیں نماز پڑھنے کے گرجے کے پادری نے کہا کہ یہی کپڑا بچھا دیتا ہوں میں اور آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے. کہنے لگے ٹھیک ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, نہ سمجھ لینا کہ میں گرجے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا, میں تو پڑھ لوں گا. میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد میں آنے والے یہ سنت عمری کے لحاظ سے تمہارے گرجے کو میں سے بنا دیں گے. میں نماز نہیں پڑھتا, مجھے وہاں کھلی جگہ پہ نماز پڑھنے دو. جی حکومت کی یہ کیفیت کہ وہ ایران اور روما تک کی تہذیبوں کو اجیڑ کے رکھ دیے. آزادی کی حفاظت کی یہ کیفیت ہے کہ گرجے کے ترجمہ کے اندر نماز سجدہ نہیں دینا چاہتے. کہ میں تو نہیں, بعد میں آنے والوں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ یہ کام کر کے یہاں مسجد بنا دیں, نہیں پڑی نماز. باسن شدید و مناسب دن
یہ قوت استعمال کی جائے گی منفعت ناس کے لیے، الناس کے لیے، اس قوم کی صرف منفعت نہیں، نو انسانی کی منفعت کے لیے۔ لال نے اس کو جو بتایا ہے وہ دین یہ ہے، نو انسانی کی منفعت کے لیے جو کچھ کیا جائے۔ لا دین ہو قوت تو ہے نا، لا دین ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی بل، وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا دریا، وہ کہتا ہے ہر زہر کا دریا کر، اس لیے یہ تو دیا قوت تو دی، بتا بھی دیا کہ یہ منفعت انسانیوں کے لیے استعمال کی جائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یعنی تو پھر یہ جاننے کے لیے کہ کون خدا اور اس کے قائم کردہ نظام کی مدد کرتا ہے، یہاں ہے بالغیب، اور اس کے لیے غیب کا وہ مفہوم جو ہے کہ پھر عجیب عجیب معنی بنایا جاتی ہے، بات بڑی صحیح ہے۔ کسان جو اتنی محنت کرتا ہے، موسم کی سختیوں میں ہل جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ کیوں یہ کرتا ہے؟ کوئی نتیجہ تو سامنے آ نہیں رہا اس کا، پہلی کینٹل تک نہیں پھوٹ رہی اس میں، پھر وہ روز یہ کچھ کیوں کرتا ہے؟ وہ ان دیکھے نتائج ہیں اس کے سامنے، اس کو ایمان ہے اس کا کہ کس میں سے یہ پوچھا دے گا، پودا بڑھے گا، فصل لگے گی، ایک ایک دانے کے ساتھ 100 دانے بنیں گے، یہ ان دیکھے نتائج ہیں، اس نے ابھی یہ دیکھے نہیں، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ اس یقین اور ایمان کے لیے وہ یہ ساری محنت اور مشقت کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بالغیب، یعنی وہ چیز جو ابھی مشہور طور پر سامنے نہیں آئی، اس کے متعلق اتنا یقین ہے کامل کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا، اسے کہتے ہیں ایمان جو ہے، اور وہ ہو کے رہتا ہے، وہ جو ایمان پھر ہوتا ہے وہ یقین کے درجے میں جا جاتا ہے، عین الیقین جسے قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں دیکھا پھر ہو جاتا ہے کہ واقعی میرا وہ یقین صحیح تھا، لیکن جب وہ اطلاع ہوتی ہے اس کی، اس وقت تو یہ ساری ایثار اور قربانی اور محنتیں اور مشقتیں اس ایمان کے سارے ہوتی ہیں نا، کہ یقیناً ایسا ہو کر رہے گا جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ نظام جب قائم کیا گیا ہے تو اس کی ابتدائی زندگی مکے کی زندگی میں حضور نے ابتدا کی، تو جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اس قوم نے، آج بھی روح تب تباہ اٹھتی ہے اس سے دیکھنے کے بعد، یہ ان لوگوں نے یہ کیوں مشقتیں اٹھائی؟ اس نظام کا کوئی نتیجہ ان کے سامنے نہیں تھا، یہ نظام ہی ان کے سامنے ابھی نہیں تھا، یہ تھا وہ اس کے ان دیکھے نتائج پر یقین اور ایمان جس کی بنا پہ وہ جانے تک دے دیں گے، یہ ہے بالغیب، قوت دی اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اس نظام کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے جس کے نتائج ابھی ان کے سامنے نہیں آئے، اس کے لیے کون مدد کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے؟ خدا کی مدد کون کرتا ہے؟ کیونکہ خدا ان کی مدد کا محتاج، خدا کی مدد کرنا، یعنی خدا تو حیثیت کی مدد کرتا ہے، یہ خدا کی مدد کرنا کیا مطلب؟ ایک بات جو میں نے کہی، خدا اپنے پروگراموں کو انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار لاتا، جو اس کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، کیونکہ میرا پروگرام تھا نا، یہ نہ اٹھ کے ایسا کرتا تو یہ گھرے کا دھرا رہ جاتا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بھائی، تم نے بہت ہمارا کام کر دیا۔ جو خدا کی مدد کرتا ہے، میں نے جیسا عرض کیا ہے جی، میں نے قرآن انسان کو اس کے صحیح مقام سے متعارف کرا، اتنا بڑا مقام کہ یہ اٹھ کے اگر یہ نہ کرے تو خدا کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری مدد کا میں محتاج ہوں، میں محتاج کی بات نہیں ہے،
بات تو ساری یہ ہے کہ میں نے جو نظام جو پروگرام مقاصد متعین کیے ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے تمہارے دست بازوں کی ضرورت. تم یہ کچھ کرو گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی شاباش اللہ تمہارا بھلا کرے, تم نے ہماری مدد کی ہے. جو تم نے مدد کی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. یہ جو آیت میں نے ابھی پورا آج کی 22ویں آیت کی 40ویں 22ویں سورت کی 40ویں آیت تلاوت کی تھی. اس میں یہ ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, جو ہماری مدد کے لیے اس طرح سے رکھتا ہے ہم پھر اس کی مدد کرتے ہیں. ساتھ ہم بکرتے کہ وہ پہلے اٹھے. پھر ہمارا قانون, ہماری کائنات کی قوتیں, ہمارے ملائکہ یہ ساتھ اس کے رفیق ہو جاتے ہیں. لیکن پہل اس نے کرنی ہے, یہ اٹھے گا تو یہ کہا کہ جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اور کاہے کے لیے یہ مدد ساری ہو رہی ہے منافع للناس, نو انسانی کی منفعت کے لیے. یہ ہے اسلامی نظام عزیزہ نمان. حالانکہ کہا کہ ان اللہ قوی عزیز, یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم تمہاری مدد کے محتاج ہیں. خدا تو بڑا صاحب قوت صاحب غلبے کا مالک ہے, لیکن جس کا ایک نظام ہے اور جو اس نے ایک دفعہ قائم کر دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم نے یہ قائم کر دیا ہے کہ یہاں یہ چیزیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار آئیں گی جو ہمارے اس پروگرام پہ یقین رکھتے ہوئے اٹھتے گئے اس کو قائم کرنے کے لیے, اس کو مستحکم کرنے کے لیے. ورنہ ہم تو قوی عزیز ہیں. اور کہا تھا نا کہ ہم نے رسول بھیجے, ان کا مقصد یہ تھا. اب یہاں پہ کچھ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا شروع سے ہی. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات قرآن نے شروع کی ہے. ان کو نبوت دی, کتاب دی, ان کی ضروریت میں یہ کچھ ہوا تو پھر ان کی امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے رہے جو راہ راستے چلتے رہے, اور کثیر ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے نکل گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اگر اس کے بعد ان رسولوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, اس کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے بیشتر جو چیز اہم اس میں نظر آتی ہے وہ ہے رافت, محبت, نرمی, انکساری. اس زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا, ان میں یہ چیز تھی. لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ باطل کی قوت کے سامنے جھکے ہوئے تھے. یہ تصور غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو تھے وہ اس قدر کمزور تھے, اس قدر مجبور تھے, جھکے ہوئے تھے, منتقل مزاج تھے. وہ تعلیم کے تمہارے ایک گال پہ کوئی تماچا مارے تو دوسرا گال سامنے کر دو, اگر کوئی تمہارا کوٹ اتار کے لے جائے تو تم واسطے بھی اتار کے دے دو. یہ ساری پولوس کی دین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے حواریوں کا یہ مذہب نہیں, یہ دین نہیں تھا. کیونکہ وہی دین تھا جو تمام پیغمبروں کا دین تھا. رابطہ محبت اور چیز ہوتی ہے, قوت کا استعمال اور چیز ہوتی ہے. اب میں نے بتایا کہ قوت کا غلط استعمال ہمارے ہاں تو اس کے متعلق یہ عقائد ہے کہ تنقید ہاتھ میں لو اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ اورنگزیب روٹی ادو کھانا ہوں کہ جی سوا من جنیو کٹ لینا ہوں. جنیو تو بولا جی اب تم نے تو ہندی دیکھا نہیں, اس میں جنیو کہاں دیتا ہے. جنار جیسے کہتے ہیں وہ ایک تاغا ہوتا ہے جو ہندی میں یوں باندھا ہوا ہوتا ہے اپنے ہر ہندی کے جگہ, اس کو جنار یا جنیو کہتے ہیں. اس کو مسلمان کیا جائے گا اس کا وہ تاغا توڑا جاتا ہے. وہ تاغا جو ہے وہ ماٹھا بھر کا بھی نہیں سارا وزن ہوتا ہے, ایک چیز کا پتلا کا تاغا ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں یہ ہے اورنگزیب کو کہتے ہیں نا اسلام پھیلایا تھا اسے تنقید کے دور سے, تو ہر روز سوا مان جنیو جو تھے وہ کاٹ کے تو پھر روٹی کھاتا تھا.
جنہیں اندازہ لگائیے تو ماشے بھر کا تازہ سوا من جو ہے اس میں وہ کتنے آئے، اور پھر روز یہ عمل جاری رہے۔ کسے نہ مان کے دیگر بتے ناز خوشی، مگر کے زندہ کو نہیں خل کراؤ باز خوشی۔ تو یہی ہوتا کہ آج ان کو قتل کر دیتا تھا تو دوسرے دن پھر اٹھ بیٹھتے تھے، پھر یہ ان کو قتل کرتا تھا، میں تو آ ہی نہیں سکتے تھے نہیں۔ یہ آپ کے یہاں کا یہ دین، آپ کے یہاں کا اسلام یہ پھیلایا ہوا ہے، اور ان کا نام ایسا دیا جاتا ہے کہ سب سے دین تو نام، دین کو زندہ کرنے۔ ایک تو یہ تھی قوت، یہ آئے افراد کی طرف، تلوار ہاتھ میں دی ہوئی ہے اور چلے جا رہے ہیں مارنے، بتاؤ جناب اسلام یا تلوار، اسلام یا تلوار۔ یہ آپ کے یہاں کا یہ معلوم ہے، کہتے ہیں یہی کہتے تھے سارے یہ جتنی اسلامی فوجیں تھی، اسلام یا تلوار۔ ایک تو یہ ہوئی قوت، دوسری طرف آ گیا آپ کا تصور، وہی تصور کہ ہو جا کخ مصیبت، قوت تو ایک طرف رہی، ایسا بن جا کہ ہر ایک تمہیں پاؤں کے نیچے سے لتاڑتا ہوا تپتا ہوا چلا جائے، اور تم میں رڑکے بھی نہ، مصیبت کا کخ رڑکتا بھی نہیں ہے، وہ رونتا جائے تمہیں اور تم شروع تک نہیں۔ یہ تصور قوت سرے سے خراب بات فرق کی، یہ دونوں چیزیں افراد تجریب اقبال نے لکھا ہوا ہے، شاہجہان کے وہ پٹھان تھے، یہ تھا کہ اس کے بعد کئی تصور والوں کو قابو آ گیا پٹھان، یہ کیا ہے اس کا تھے ہم پور پٹھان کے بیٹے، ڈل کے دل موڑ چرن لگے رگو ناتھ سے تنکا نہ جائے تو۔ پٹھان سے تم فوجوں کی فوجوں کا رخ بدل دیا کرتے تھے، ان کے پاؤں میں جا کے لگ گئے تو آپ ان کا ہی نہیں ٹوٹ سکتا ہوں۔ یہ آگے دوسری طرف تفریح آپ کے یہاں کی، جسے قرآن نے مناسب میں ناز کے لیے کہا، ہم نے نازل کی قوت انسان کے لیے دی، اس قوت کے متعلق دوسری طرف یہ عقیدہ آپ کے یہاں آگے۔ وہ پہلا عقیدہ جو تھا وہ تو یہودیت کر دیا آپ لوگوں، یہ دوسرا عقیدہ آپ کے یہاں کا تصور کہاں سے لیا، زیادہ لمبی پڑی ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں، یہ جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ ابھی ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہا انہوں نے اپنے ہاں تصوف ایجاد کر لی، رہبانیت اپنے ہاں ایجاد کر لی، یہی خواہش ہے۔ ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر، تصوف کے سارے جتنے بھی نظریات ہیں اس کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے نہیں ایسے اس مطلب کو ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان کے، کیا دیا انہوں نے، ابتدعوها خود ایجاد دیا، نیک نیت، سمجھے کہ اس سے خدا کی خوشنودی بھی حاصل، نیک نیتی سے کیا۔ اور یہاں یہ بڑی اہم چیز سامنے آئی، آج کتنا وقت نہیں جو میں کر، یہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ صاحب وہ ٹھیک ہے ایسا ایسا وہ کچھ کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے تو بڑا نیک نیت نا، یہ غلط کام کو صحیح قرار دینے کی سند نیک نیتی، نیک نیتی اور وہ تباہیاں جو نیک نیتی سے دنیا میں ہوتی ہیں، تو بد نیتی والے تو اس کو یقین بھی نہیں کرتے۔ بہرحال میں یہاں اس نقطے کو یہی تک رکھتا، قرآن نے محض کسی چیز کے حق ہونے کے لیے جو دلیل یا سند دی کہ وہ نیک نیتی سے انہوں نے ایسا وہ کیا ہے یا وہ کرتے ہیں، اس کو باتوں کرا دی، کہا کہ انہوں نے ایجاد کیا اس تصوف سے رہبانیت، ہم نے ایسا نہیں ان کو،
فرض کیا. یہ مسلک ہمارا دیا ہوا نہیں تھا, انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا, خود وضع کیا, اور وہ وضع کیا بڑی نیک نیتی سے کہ اس سے خدا کی رضوان, خدا کی خدمتی حاصل ہوگی. ایجاد کیا ہمار اوہا حق کا رعایت ہے, اور اس کو پھر نبھا بھی نہ سکے. یہ عیسائی ساری کی ساری دنیا میں سب سے زیادہ حقوق کی پرستار اور استعمال کرنے والی قومیں جو ہے وہ ساری عیسائی قومیں. یہ کل کا آپ کے یہاں کا ہندوستان بھارت والا گاندھی کا فلسفہ اہمسا کا ہاتھ جوڑنے کا ساری عمر وہ فلسفہ دیتے چلے گئے. سب سے پہلے تو گاندھی جی خود شکار ہوئے اس پستول کے, اور ان کی قوم اور بنا جاتی ایٹم بم میں سب سے آگے آگے جو کام کرتی آ رہی ہے. اوتار بھی اسے مانا جا رہا ہے, اس کی تعلیم کے خلاف بھی بات کی ہے. کہا کہ نظام ہی سخت ہے انسان, یہ ایک ذاتی چیز ہے نا. جب بھی حقائق کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا ختم ہو جائے گی ساری چیز. مقتدر ہوا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. ان میں سے جو لوگ صحیح راستے پہ آ گئے, حق کی راہ انہوں نے قبول کر لی, اسلام قبول کیا, ان کے لیے ان کا اجر ہے. باقی ان کی اکثریت کو تم دیکھو گے کہ وہ صحیح راستے سے نکلے ہوئے ہوں گے. اگر وہ عیسائیت کے اس مسلک پہ گامزن ہے جو تصوف یا رہبانیت سے کھاتا ہے, تو ان کے یہاں سے تو دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی. اور جو اس راستے کو چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ پھر دوسری طرف آ گئے, سیکولرزم کے اوپر آ گئے. انہوں نے زبادہ ہی اٹھا کے رکھ دیا. انہوں نے کہہ دیا پادریوں سے کہ وہ گرجے کی چار دیواری کے اندر تک آپ رہیے مہربانی کر کے, باہر نہیں آپ کا اندر تک. اور باہر کی دنیا کے اندر وہ اپنے طور پر اس طرح جیتا ہے نظام بنا. یہ فاسق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس پیٹرن سے نکل جانے والا جو تجویز کیا تھا خدا نے ان کی پوکھلی کے لیے. دونوں قسم کے یہ لوگ یہ اس سورہ الحدید کی آیتیں تو دو تین ہے, اور وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے. جو پیش ہم کرتے ہیں نا اس کے لیے نہیں, تو اس لیے ٹھیک ہے ان آیتوں کو پھر ہم آئندہ دے دیں گے. اس کے ساتھ سورہ الحدید یعنی 57 سورت ختم ہو جائے گی. آگے سورہ المجادلہ, اور اس کے ساتھ ہی 28واں پارہ بھی شروع ہوگا. تو وہ 27 پارے ہم ختم کر دیں گے. آئندہ درس سے ہم اس کو اٹھا رکھتے ہیں. 3-4 آیتیں اس سورت کی ہے, اور اس کے بعد پھر اگلی سورت ہم دے دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم